ایران اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے تحت ہتھیاروں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے اب بڑی طاقتوں سے اہم دفاعی معاہدے کر رہا ہے، جن میں روس سر فہرست ہے۔ روس بھی ایران کے لیے ہتھیاروں کا سب سے بڑا فراہم کنندہ بننے کے لیے جلد بازی دکھا رہا ہے، اور یہ بات ایرانی جزیرے کش میں منعقدہ حالیہ بین الاقوامی ایئر شو میں دیکھنے میں آئی، جہاں پہلی بار اس ایرانی ایونٹ میں بڑی تعداد میں روسی ایئر سپیس انڈسٹریل کمپنیاں موجود تھیں۔ اس شو کے دوران سرکاری طور پر تو کچھ نہیں کہا گیا، مگر یہ واضح تھا کہ یہ دونوں ممالک انتظار میں ہیں کہ بین الاقوامی تجارتی پابندیوں میں نرمی واقع ہونے کے بعد روس براہ راست تہران سے کھلم کھلا ہتھیاروں اور لڑاکا طیاروں کی تجارت کرے۔ مگر ایک روسی یونیفائیڈ ایئرکرافٹ بلڈنگ کارپوریشن کے نمائندے کا کہنا ہے کہ وہ ابھی ایران کو تجارتی ہوائی جہاز اور ان سے متعلقہ مصنوعات کی پیشکش کر رہے ہیں، اور فی الحال انہیں دفاعی مصنوعات پیش کرنے کی اجازت نہیں۔ مگر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ روس نے سخوئی Su-27 ڈسپلے کر کے اس ایکسپو میں پہلی بار اپنا کوئی لڑاکا طیارہ نمائش کے لیے پیش کیا ہے، اور اس ایرانی ایئر شو میں بہت سی روسی فلمز کی موجودگی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایران کی امریکہ سے ایک حتمی نیوکلیئر ڈیل اب اس ملک کی عالمی تنہائی ختم کر دے گی۔ روس اور ایران کے مابین ایسے معاہدوں کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق جلد ہی بڑی تعداد میں سخوئی Mk-30 لڑاکا طیاروں کی لائسنس یافتہ تیاری ایرانی ایئر سپیس فیکٹریوں میں شروع ہو جائے گی۔ روسی حکام نے اس ممکنہ معاہدے کے بارے میں کوئی خاص بیان نہیں دیا، مگر ایرانی دفاعی وزیر جنرل حسین دہقان نے تصدیق کی ہے کہ ایک معاہدہ متوقع ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کی منتقلی اور صنعتی شراکت پر دو طرفہ بات چیت چل رہی ہے۔ کس جزیرے پر منعقدہ سابق نمائشوں میں ایرانی فلمز نے 12 نئے پلیٹ فارم کی ڈیزائننگ میں اپنی مہارت کا ثبوت پیش کیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے پرانے فلیٹس کو امریکی فوجی ساختہ ہارڈ ویئرز کو استعمال میں لاتے ہوئے بنایا۔ OEM کمپنی کے سپیئر پارٹس تک رسائی کے بنا بھی کارآمد بنا سکتے ہیں۔ 14 سال بعد بھی انہی ایرانی فلمز نے اس دفاعی شو میں اپنے شاندار منصوبوں کی کارکردگی دکھا کر اپنی استعداد کا مظاہرہ کیا، جس میں شفق نامی جیٹ ٹرینر بھی شامل ہے، جو کہ ایرانی ہواباز کمپنی ایرو سپیس انڈسٹریز آرگنائزیشن AIO نے بنایا ہے۔ یہ طیارہ امریکی M346 لیونارڈو یعنی چینی ساختہ ہونگڈل 15 کے معیار کے برابر تھا۔ ایروسپیس انڈسٹریز آرگنائزیشن کے سابقہ پروجیکٹس بھی اس سال کے شو کے دوران رکھے گئے تھے۔ ریورس انجینئرنگ کا ایک نمونہ یعنی نارتھ روپ 5 فائٹر سائقہ بھی اس سال ڈسپلے پر رکھا گیا اور اڑایا بھی گیا۔ ایرانی ہواباز انڈسٹری UAV کی ایک سیریز یعنی ڈرونز پر بھی مسلسل کام کر رہی ہے، جو مختلف ملٹری اپلیکیشنز کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے تقریباً تمام سابقہ ماڈلز جاسوسی مشنز کے لیے بنائے گئے تھے، مگر اس کے نئے ماڈلز سائز میں بڑے اور مختلف ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران اور چین کئی سال سے دفاعی صنعتی پارٹنرز ہیں، اور ایرانی انقلاب کے بعد جب امریکہ نے ایران کو جہازوں کے فاضل پرزہ جات مہیا کرنے اور جہازوں کی مرمت میں مدد کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تب چینی انڈسٹری نے ہی ایران کو اپنے 14 رومن FG یا دوسرے امریکی ساختہ طیاروں کی ریورس انجینئرنگ سکھانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور اب بھی چینی حکومت چینی دفاعی انڈسٹری کی ایران کے ساتھ شراکت داری کے لیے بے چین ہے۔ اسی سال کے شو میں چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی کارپوریشنز CETC بھی موجود تھی، جو کہ PRC کی دفاعی الیکٹرانکس اور ریڈار نظام کی تمام تر ترقی کی ذمہ دار ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ابھرتی طاقت ایران کو چین اور روس کی بھرپور مدد حاصل ہے، جسے وہ اپنی ولایت فقیہ کے نظام کو سنی ممالک پر مسلط کرنے کے لیے خود کو ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانے کی تگ و دو کر رہا ہے۔